مرکزی مسلم لیگ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں حافظ طلحہ سعید، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، ویلکم ٹو نیوز مارننگ، اور شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کا جو جماعت ہے اس کے منشور سے متعلق بتائیے گا کہ آپ کو کیا جو بڑی مینڈیٹ والی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر آپ نے شمولیت کیوں نہیں اختیار کی، اور آپ جو نئی جماعت اپنی لے کر آ رکھے ہیں جو کہ بہت سے ویسے ویلفیئر کے کام بہت زیادہ کر رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ بتائیں کہ آپ کا الیکشنز کے حوالے سے کیا منشور ہے، کیا سوچ لے کر آپ الیکشنز میں آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے سے جو بہت ساری سیاسی جماعتیں چلتی آئی ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، وہ گزشتہ 30-40 سال سے ان کا آنا جانا اور یہ سب کچھ، یہ سب لوگ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، لیکن احترام اپنی جگہ پر، مگر اس وقت جو وطن عزیز پاکستان کی صورتحال ہے معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، یا پاکستانی قوم کی صورتحال اخلاقی حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک دو پارٹیوں یا ایک دو ٹینور کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 30-40 سال میں یہ جو سارا وقت گزرتا آیا اور اس میں ناکامیوں اور خرابیوں کے پلس لگتے آئے، تو اس کے ساتھ آج ہم اس صورتحال پر کھڑے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ٹکے بنگلہ دیش کے ٹکے سے بھی گر گئے، اور شاید وہ جو پہلے بات چلا کرتی تھی لوگوں میں عام تھی کہ بھئی آپ کی تو ٹکا ویلیو نہیں رہی، تو واقعتاً اس بات کو ہم سچا محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی ٹکے سے بھی گر گئی۔ تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، اور ہم پاکستان کے سارے حالات میں ہم سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ برداشت اور رواداری رکھتی ہو، اور برداشت اور رواداری وہ لے کر آئے پاکستانی قوم کے اندر۔ بالکل تو جی، یہ اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ جماعت صرف ایک طبقے کی نہ ہو کہ اس کو صرف ریلیجیس پارٹی کہا جائے یا کچھ اور، بلکہ وہ پورے قوم کی ایک نمائندہ جماعت ہو، قوم میں سے ہر طرح کا طبقہ اس کے لیے اپنے لیے اس کے اندر ایک سپیس محسوس کرے۔ اور تو وہ الحمدللہ ہم نے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو اصل مسلم لیگ انشاءاللہ بننے جا رہی ہے، اور ہم نے یہ تقریباً 70-80 سال کا جو پلان ترتیب دیا ہے، اس کے لیے یہ ابتدائی 5 سال، پھر اگلے 5 سال، اس کے لیے ہم ایک بھرپور گراس روٹ لیول پر ایک زبردست طریقے سے پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سستے سبزی بازار لگائے، سستے سہولت بازار لگائے، سستے فروٹ بازار لگائے، سستی روٹی کے مراکز بنائے، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ کوشش شروع کی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ اپنی رحمت اور نصرت کے ساتھ ہمیں کامیابیوں سے نوازا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی، ذہانت کی یا منصوبہ بندیوں کی کمی نہیں ہے، جس کے لیے ہماری گزشتہ یہ جو جتنی حکومتیں گزری انہوں نے بڑے بڑے منصوبہ بندیاں بنانے کی اور ان کو دنیا میں عام کرنے کی کوششیں کی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس وقت پاکستانی قوم میں ایمانداری کا ہے، دیانتداری کا ہے، خدا خوفی کا ہے، اور اگر یہ چیزیں آ گئیں تو ہم جیسے سادہ لوگ بھی جو ہے نا، محنت کرنے والے، آپ اپنی آنکھیں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کا معاشی منظرنامہ انشاءاللہ یہ تبدیلی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سستے بازار لگ رہے ہیں اور پھر بڑا جو باقی کا کام ہے وہ آپ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پبلک ویلفیئر کے لیے یہ سب کام ہو رہے ہیں نا، پہلے بھی کر رہے تھے، اب آپ ایز اے جماعت پولیٹیکل پارٹی کر رہے ہیں، بٹ سر ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے جو ووٹ ملتے ہیں نا، ووٹ والی سیاست بڑی الگ ہے۔ اگر تو اس قسم کے کام کر کے جماعت اسلامی والی اگزامپل سب سے بڑی ہے کہ وہ سب سے بڑا ٹرسٹ کے کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی جب
وہ الیکشنز کی باری آتی ہے تو انہیں ووٹ اس طریقے سے نہیں ملتا ہے. تو آپ ایسا کیا ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ عوام کا ووٹ آپ کے ساتھ انگیج ہو؟ ویلفیئر کا کام تو آپ ٹھیک ہے معاشرے کی بہتری کے لیے اور اپنے جو ہے اللہ کے حضور یہ سب کچھ کر رہے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے، لیکن عوام کو کیسے انگیج کریں گے ووٹ کی سیاست کے لیے؟ اور آپ کا اپنا حلقہ بڑا اہم ہے، خواجہ سعد رفیق کے اوپوننٹ آپ اکثر یہ آپ کے آئیں گے حلقے میں. جی بات اس میں یہ ہے کہ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی. بات اس میں یہ ہے کہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، خدمت کو قبول کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر جب تک یہ شعور نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ایشوز کو اور ہمارے مسائل کو حل بھی کریں گے، کر سکتے ہیں، تو پھر لوگ اس حساب سے توجہ دیتے ہیں. جماعت اسلامی یا اس طرح کی دیگر جماعتیں جو ہیں جو خدمت کا کام کرتی آئیں، لیکن وہ لوگوں کا دل نہیں جیت سکے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بٹھا سکے کہ وہ ان کے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لیکن جب بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوائی لینے کے لیے. لوگ آپ کی عزت کریں گے، اگر گاڑی خراب ہوگی تو وہ ورک شاپ پہ جائیں گے مکینک سے گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے. لیکن اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ بہت یعنی باعزت ہیں، لیکن آپ کو گاڑی بھی بہت اچھی ٹھیک کر لیتے ہیں اور آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور دوائی بھی دے لیتے ہیں، تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ سے دوائی بھی لیں گے اور اپنی گاڑی بھی ٹھیک کروائیں گے. تو ہمارے وہ لوگ جو پہلے خدمت کا کام تو کرتے آئے، بٹ وہ لوگوں کا دل نہیں جیت سکے، لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر سکے کہ لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ یہ واقعتاً ان کے مسائل کا حل بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ میرے مسئلے کا حل کرے گا تو وہ یقیناً اس کو ووٹ بھی دیتا ہے. تو ہم بالکل اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہم یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے. ہم نے اس ٹاسک کو قبول کیا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پلان ترتیب دیا ہے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی اس ساری صورتحال سے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی نصرت کے ساتھ. You are ready to do that. بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب.